ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومولانا مولائی الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد وعلی طیبین الطاہرین وغر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وبیانہ العظیم وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صلوات محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضکا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اولاً آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ قل کی تلاوت فرما کر مرحوم سید آل محمد نقوی، مرحومہ سیدہ مختار فاطمہ عابدی، مرحوم رفیق حسین رضوی و کل مومن و مومنات کی رکوع صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ وسلم۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں میرے کہ محمد ارباب اعظم، بزرگان محترم، مجالس امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری، کبھی کسی خطیب، کبھی کسی ذاکر، کبھی کسی عالم کے باز و نصیحت سے آپ بھی مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم بھی کسی نہ کسی کو سنتے رہتے ہیں، اور مقصد صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ سنیں اور ثواب لے کے چلے جائیں۔ آج ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے درپیش آتا ہے وہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کریں گے، کیونکہ ایصال ثواب بھی ہو جائے گا اور شہادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے کچھ دیر گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی فرش ازاں بچھایا جاتا ہے، اور جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں، اور جو بہرحال نہیں جانتے وہ اس چیز کو واقف ہو جائیں کہ میں بہت بڑا کوئی خطیب نہیں ہوں، بس گزارشات اور معروضات، کیونکہ میری خوش قسمتی ہے کہ جن لوگوں کے درمیان میں گفتگو کر رہا ہوں اس ٹائم وہ سب محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور اس میں مجمع میں الحمدللہ اس وقت کوئی ایسا میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ بس گفتگو اسی چیز پہ کرنی ہے، جب سب اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو ماننے پہ گفتگو ہو جائے، کیونکہ ہم سب اہل بیت کو مانتے ہیں، اور جب اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں تو اب ہم پہ ضروری ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے چاہا ہے ہم ویسے بن کے زندگی گزار لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک نوجوان، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، دیہاتوں میں سب دیہات سے کہیں نہ کہیں سے بلانگ کرتے ہیں، میں بھی بلند شہر سے ہوں، تو کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے چوراہوں پر، چوپالوں پر، پنچایتوں میں بہت سے بچے ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے یہ تھے، ہمارے دادا نے یہ قربانی دی تھی، ماموں کی یہ قربانی تھی، اور ہمارے ماموں نے یہ عزا خان، یہ ہوتا ہے نا، اس طرح ہر دیہات میں کہیں نہ کہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ نوجوان کے جو خود کچھ نہیں ہوتا وہ چوراہوں پر، پنچایتوں میں، چوپالوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، خصوصاً محرم میں جلوسوں میں کھڑو ہو کے ان فضائل کو بیان کرتا ہے، تو کوئی شریف آدمی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے ہلکے لہجے میں طنز کرتے ہوئے اصلاح فرماتے ہیں کہ برخوردار، یہ کمالات آپ کے بزرگوں کے تھے،
آپ ذرا ہمیں خود بتائیں ان کمالات سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ خود کیا ہیں؟ یہ میں نے جملہ آپ کی حدیث سماعت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں تک پہنچے گا، کیونکہ ہمارا جو آج مزاج ہے، چاہے خطیب ہو، میں خطیب ہوں، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، چاہے ہمارا شاعر ہو، چاہے ہمارا پیش خان ہو، خصوصاً بانی اعضا ہو، تو ہمارا سب سے زیادہ زور جس چیز پہ لگا ہے وہ ایک دوسرے کو جنت میں بھیجنے کے لیے ہے، اور بس پھر اس کے بعد اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی اس بات کو، کیونکہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ بعد مجلس آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے درمیان پڑھ رہا ہوں کہ جو سب اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں الحمدللہ، تو مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو حق پہ ثابت کرنے کی دلیل دینی پڑے، ہمیں دلیل اس چیز کی صرف تھوڑی دیر دینی ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم اہل بیت کو مان سکیں یا یہ کہہ سکیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہمیں بات اس چیز پہ کرنی ہے۔ ہم سب اس چیز پہ بہت زیادہ زور لگائے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کے چکر میں ہم اپنے مرتبے سے غافل ہو گئے ہیں۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے جو شاید آپ نے بھی سنا بہت ہے لیکن غور نہیں کیا، جبکہ قرآن مجید خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پڑھو نہیں، قرآن میں غور و فکر کرو۔ بس اس کو جب خطیب یا ہم دوسرے انداز میں کہیں گے تو ہمارا مجمع خوش ہوتا ہے، جب ہم دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو قرآن کو رٹتے ہیں، ہم وہ ہیں جو محافظ قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، مگر ہم جوش میں اتنا کہہ جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کی طرف ایک انگلی اٹھا رہے ہیں، 3 انگلی ہم سے اشارہ کر کے کہہ رہی ہے برخوردار، آپ دوسرے پہ جو الزام لگا رہے ہو ذرا خود بتائیں آپ کتنا عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ آج اس پہ تھوڑا سا ہلکی سی تھوڑی دیر گفتگو رہے گی تاکہ امام رضا کی بارگاہ تک آپ اور ہم پہنچیں۔ دیکھیے قرآن کی خود اپنے اندر جو معجزات اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ بھی مسلسل سفر پہ رہتے ہیں، ہم بھی سفر پہ جاتے ہیں، جب سفر پہ نکلتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں قرآن کے نیچے سے نکالتے ہیں، طریقہ ہے، روایتیں ہیں، اور یہ نہیں کہ واجب مستحب ایسا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ایک ٹریڈیشن ہے، ایک گھر میں کلچر ہے جو ہمارے بزرگوں سے، کہ جب بچہ سفر پہ جائے صدقے کے لیے تو ہے لیکن قرآن چومنا اور قرآن کے نیچے سے نکالا جاتا ہے، نکالتے ہیں، آپ بھی نکلتے ہوں گے، جاتے ہیں سفر پر، اور یقین جانے میں بھی نکلتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی نکالتی ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اور ایک دلی اطمینان ہوتا ہے کہ جب سفر پہ جاتے وقت ہم قرآن کو چوم کے نکلتے ہیں نا تو گھر والے مطمئن ہیں کہ میرے بچے کا سفر آسان ہوگا۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اگر آپ کو کسی کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن میں اپنے جذبات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے کہ جب ہم قرآن کے چوم کے نکلتے ہیں تو ہم مطمئن ہوتے ہیں، ہماری ماں یا بیوی یا بہن جو قرآن کے نیچے سے نکال رہی وہ بھی مطمئن ہوتی ہے کہ میرا بچہ قرآن کے نیچے، اور سفر آٹومیٹکلی بڑا اطمینان سے کٹ جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا اس طرح کہ قرآن چوم کے نکلیں، دیکھیں قرآن پڑھ کے نہیں نکلے، غور کریں تھوڑا سا یہاں پر، یعنی ایک دنیاوی سفر کے لیے ہلکا سا بس اشارہ ہے، اور باقی آپ سمجھدار قوم ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دنیاوی سفر کے لیے مثلا دلی 6 سے یہیں تک آتے وقت یا اپنے وطن جاتے وقت یا زیارتوں کے سفر پہ ہم جب قرآن کے نیچے سے نکلتے ہیں تو ماں بھی مطمئن ہو جاتی ہے، بیوی نے نکالا تو بیوی بھی مطمئن ہے، اور خود نکلنے والا بھی مطمئن ہے، بھلے سے سفر میں کچھ بھی کرے، گاڑی میں بیٹھ کے کوئی بھی عمل انجام دے، لیکن قرآن کو چوم کے نکلا ہے تو اب دل مطمئن ہے کہ میں قرآن کے نیچے سے نکلا ہوں، سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ بس جب یہ میری باتیں میرے نوجوانوں تک پہنچ گئی تو میں نے روک کے پوچھا کہ جناب ذرا یہ بتائیں اس قرآن سے اور کیا چاہتے ہیں آپ، اس قرآن سے اور کیا چاہتے ہیں، جب چومنے پہ اتنی برکت دے سکتا ہے کہ دنیاوی سفر کو آسان کر دے، کاش ان کی آیتوں کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اگر ڈھال لیں تو بھائی کے حقوق بھی ملتے نظر آئیں گے، پڑوسی کے حقوق بھی بیان کرتے نظر آئیں گے۔ یہ حقیقت، آپ ذرا بتائیں ایمانداری، تھوڑا یہیں روکیں گے، یہیں بات کریں گے، کتنوں نے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اپنی زندگی میں ڈھالا؟ سفر کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا، معنی نہیں معلوم، وہ الگ بات ہے، پڑھ لی، صلوات پڑھ لی، برکت ہے، اس نام کی برکت ہے، اس نام کی واقعی برکت ہے، لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ہم صرف قرآن کو چوم کے نکل رہے ہیں، سفر آسانی سے کٹ رہا ہے، ہم نے صدقہ نکالا ہے، دل مطمئن ہے، کیونکہ روایتیں صدقہ یرد البلا، صدقہ یرد الموت، یہ ساری روایتیں، گھر والے بھی مطمئن ہیں، تعجب یہ نکلے ہم ہیں، مطمئن ماں بیٹھی ہے، مطمئن ماں، کیوں کہ میں نے بچے کو قرآن کے نیچے سے نکالا ہے۔ اب یہی بات اگر مولانا کہتے تو خلاف شرع ہو جائے گی، کیونکہ شریعت تو مولوی والی ہوتی نہیں ہے، شریعت تو وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں، مولانا سے کیا مطلب، پوچھیں گے مسئلہ ضرور، عمل اسی پہ کرنا ہے جو آباء و اجداد کا
ٹریڈیشن چلا رہا ہے. بھئی آپ ذرا غور کریں, جب صرف قرآن کو چوم کے نکلنے سے آپ کا 100 200 300 کلومیٹر کا سفر آسانی سے کٹ رہا ہے, اگر ان قرآن کی آیتوں پہ عمل کر لیا جائے, قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیا جائے, تو کیا دنیاوی سفر آسان نہیں ہوگا؟ اگر آپ کو یقین نہیں, میں صرف بسم اللہ ہی کے بعد جو الحمد ہم پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہی تو ہے. اہدنا الصراط المستقیم, رحمان رحیم, سب آیتیں پڑھتے, یہی تو ہے نا. بھئی 3 چیزیں ہیں جو اس الحمد میں. رازق کون ہے؟ اللہ. دیکھیں کہنا اور ہے, اب لیکن کیا واقعا ہمارا یقین اللہ کے رازق ہونے پر ہے؟ دیکھیے تو بڑا اہم مسئلہ ہے. بھئی دیکھیے کہہ دینا اور ہے, بالکل ایسے جیسے قبلہ کے سامنے آ کے سرکار وہ کہنا آ رہا ہے کہ لیکن اللہ رازق ہے, اللہ نے رزق اپنے ہاتھ, واللہ خیر الرازقین. قرآن کہتا ہے اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا. موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آئیے اب ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں, کتنی بار یہ تینوں چیزیں ہم نے ان سے چاہی. کتنی بار رزق ہم نے ان سے چاہا, عزت ان سے چاہی, موت و حیات ان سے چاہی. اگر ان سے چاہی ہوتی تو ہماری زندگی امام کے نقش قدم پہ ہوتی. اب میں آپ کو دلیل دوں, کسی امام کے لیے روایت ہے کہ گھر میں بھرا ہوا تھا خزانہ. سنتے ہیں نا ذاکرین سے, مسلسل سن رہے ہیں بھائی, آج 17-18 سفر ہو گئی. کسی ذاکر سے آپ نے سنا کہ مولا کے گھر پہ دسترخوان بھرے ہوں, خزانے بھرے ہوں, اشرفیاں رکھی ہوں, درہم و دینار رکھے ہوں؟ نہیں سنتے نا. کوئی خالی گیا اس در سے؟ دیکھیں بالکل لاک ڈاؤن کی مناسبت سے جملہ کہہ رہا ہوں میں. سب کا رونا ہے نا, شکوہ ہے, کچھ نہیں ہے. ارے کچھ نہیں ہے یہ اس کے لیے جن کے پاس اہل بیت نہ ہو. ہمارے پاس سارے اماموں کی روایتیں لے کے رسول سے امام حسن عسکری تک اور وقت کے امام تک, کسی کے دور پر, کسی کے گھر پر, کسی کے خزانوں میں کچھ نہ تھا, مگر مانگنے والا خالی نہیں گیا. جب میں نے غور و فکر کرنا چاہا تو میں جابر کی بارگاہ تک پہنچا. جابر 5ویں امام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا کچھ دو. مولا نے کہا ہے ہی نہیں. جابر نے کہا مولا کچھ ہے نہیں. اتنے میں ایک فقیر آ گیا, مولا نے کہا لا کے دینا. جابر دیکھ رہے ہیں میں مولا کا ہو کے مانگ رہا ہوں, یہ انجان مانگ رہا ہے. اپنے کو کہہ دیا کچھ نہیں, انجان کو کہہ دیا اور دے دو, پھر دوسرا آیا کہا دے دو, تیسرا آیا دے دو. پڑھے تاریخ امام جعفر صادق کی, جب 3 کو امام باقر کی تاریخ پڑھیں, جابر کی تاریخ پڑھیں, جب 3-4 کو دے چکے تو جابر نے دستہ ادب کو جوڑ کے کہا مولا ہم نے مانگا تو کچھ نہیں. اس نے کہا جابر اب بھی دیکھو گھر میں کچھ نہیں ہے. اے عجیب جملہ تاریخہ, کہا گھر میں کچھ نہیں ہے, اللہ نے ہمیں اتنا شرف بخشا ہے ہم جب چاہے جو چاہے کر کے چلے جائیں. اور پھر مولا نے ایک پیغام بھی دیا, مولا پھر مجھے کیوں نہیں دیا گیا؟ کہا کہ تم ہمارے ہو, کبھی ہم دے کے امتحان لیتے ہیں, کبھی دے کے امتحان لیتے ہیں. آئیے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو بتائیں, اس مجمع میں گھر جا کے سوچئے گا کتنے ایسے ہیں جتنے خوشی میں امام کو یاد کیا. طرز نہیں ہے کسی پر. میں نے کہا میں بھی قوم کا فرد ہوں, بھائی ہوں آپ کا, دوستوں کی طرح گفتگو کریں گے, مجلس ہوتی رہے گی. کتنوں کو خوشی کے وقت درگاہ یاد آئی, موت میں تو یاد آتی ہے. دیکھیے یہ تاریخ ہے, یہ حقیقت ایک لمحے بھی سوچنا چاہیے. تمام اختیارات ان کے پاس, کبھی امتحان سے پہلے مصلی بچھا کے مانگا ان سے؟ اچھا جس دن رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہو, اچھا یہ سب کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ میں نے ابھی واقعہ سنا ہے, کچھ نہیں ہے, سب کچھ کر دیا. یاد رکھنا میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو سن رہے ہیں, یہ جو چاہے کر دیں, شرط یہ آپ ان کے ہو جاؤ. اتنا اطمینان تو رکھو جتنا میرے امام فرماتے ہیں ایک بچے کو اپنے باپ پر ہے, اس کے بازوؤں پر, جس کو باپ ہوا میں اچھالتا ہے. میں روایت پوری سناؤں تو شاید بات آپ تک پہنچ جائے. امام فرماتے ہیں مجھے بچپنا اچھا لگتا ہے. کہا مولا کیوں؟ سوال تو ہے نا, ہماری قوم سے سوال ختم ہے.
جس قوم کی پہچان سوال و جواب پہ تھی، قرآن کہتا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ. ابھی مجلس ہو جائے گی، آپ بھی چلے آؤ گے تبرک لے کے، ذاکر بھی چلا جائے گا، بات ختم. نہ آپ کو ہم سے سوال کرنا ہے نہ ہم آپ سے سوال کریں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارا ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم آپ کا ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بھی. امام فرمایا مجھے بچوں کا بچپنا اچھا لگتا ہے. امام ہے، خطیب کی خطابت نہیں ہے. کہا مولا فرمائے کیسے؟ کہا بچوں کا بچپنے کی سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے، یہ لڑکے بھول جاتے ہیں. جھگڑا بات ختم. دیکھ لیجئے گا آپ گھروں میں، یہ لڑیں گے بھی بچے، ہو سکتا ہے یہی لڑیں، یہ لڑیں گے. تائے چچا پھوپھی ماموں کے جو بچے گاؤں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں، محلے میں لڑے لڑکے، بات تھوڑی دیر بعد کھیل رہے ہیں. ان کی لڑائی میں جو ہم بڑے ملے، اب ہم نے پیغمبر کو چھوڑ کے دور جاہلیت کو اپنا لیا. میں نے تاریخی جملہ کہہ دیا، اب آپ کہاں تک پہنچے مجھے نہیں معلوم. بچوں کی لڑائی میں انوالو ہم ہوئے، نبی کو بھول گئے کیونکہ غصہ آ گیا نا، اور جہاں غصہ آئے گا وہاں سے دین چلا جائے گا. بھئی نبی کا اور یہ تعلق تو بال سے زیادہ باریک ہے نا. محبت علی صراط مستقیم ہے، اہل بیت کی محبت تو بال سے زیادہ باریک ہے. جہاں ہم لڑے کیونکہ پھر غصہ آ گیا، اب غصہ آئے گا تو زبان پہ پھر تہمتیں آئیں گی، غیبتیں آئیں گی، بہتان لگیں گے، اور جب غیبتیں بہتان آنے لگیں گی تو نجاست ہے، اور جب نجاست آئے گی تو طہارت خود بخود دور ہو جائے گی. طہارت ہے کیا؟ اہل بیت. طہارت ہے کیا؟ اہل بیت ہے نا. اب ہماری زبان پہ برائی آئی، بچے تو مل گئے، اب ہم شرمندہ ہیں کہ یار جس کے لیے لڑے تو وہ تو مل گئے. اب ہماری انا شامل حال ہو رہی ہے، ہم نہیں جھکیں گے. بھائی بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. تائے کے ہیں، چچا کے ہیں، ماموں کے، پھوپھا کے، سگے بھائی، یہی ہے نا. ہم جھکنے کے لیے تیار، یہ حقیقت ہے بالکل، ہم جھکنے کے لیے تیار. اور اب ہماری غیرت آتی ہے. میرے نوجوانوں جملہ سن لیجئے گا کیونکہ مرومی کے سالے ثواب کے لیے. مولانا ہم کیسے برداشت کر لیں، انہیں بے عزتی کی ہے. اچھا یہ عزت آپ کو آفس میں پیاری نہیں ہوتی جب باس ڈانٹتا ہے؟ ٹھیکیدار کو مالک سے ڈر نہیں لگتا؟ مزدور کو جس کے یہاں مزدوری کر رہا ہے وہاں عزت پیاری نہیں ہوتی جب آگے دو سناتا ہے؟ سن لیجئے میرے، میں بھی نوکری پیشہ ہوں، میں بھی ایک پرائمری میں پڑھاتا ہوں، مجھے بھی ادھیکاری ڈانٹتا ہے. مجھے اس وقت یاد نہیں ہوتا میں مولانا ہوں، میں تو سر نیچے کر کے جی سر کل وقت پر، بالکل سر. اور دو چار بار عزت بھی دے دیتے ہیں وہ، مگر ان کی عزت وہ کانوں تک جاتی ہے، دل تک نہیں جاتی. ہائے ہائے میرے عزیز. اور اس وقت مجھے اپنی جوش یاد نہیں آتا، گریبان پکڑنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے اس سے معلوم ہے اس سے میرا مطلب ہے، یہ میرا بڑا ہے. سن لے میرے عزیزو، یہ میرا بڑا ہے، اس کے قبضے قدرت میں میرا ظاہری رزق ہے. اگر میں نے اس سے بگاڑ لی تو کچھ دن پریشان رہنا پڑے گا، یہی ہے نا. لیکن یہی جذبہ جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تائے چچا سے لڑتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ نہیں 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 میرے عزیزو، مجھے پھر سہارا لینا پڑے گا مولا امیر کی حدیث کا کہ جب مولا سے پوچھا نا بھائی بہتر ہے یا دوست، بھائی بہتر ہے یا دوست، مولا نے فرمایا بھائی اگر دوست ہو. نہیں میرے دوست، بھائی اگر دوست ہو. کہا کیا مطلب؟ کہا یاد رکھو پانی کتنا ہی گندا ہو جائے آگ پانی ہی بجھائے گا. صلوات پڑھ دیے مل کے محمد والے محمد. بچوں کا بچپن اچھا لگتا ہے، تاکہ میں اپنے موضوع سے نہ ہٹوں، اسی طرف چلوں گا. کہا دوسرا یہ راز اللہ پہ بڑا یقین ہے ان کا. آپ لا کے دو 10 چاکلیٹ بچوں کو، بہت کم بچے ملیں گے جو نہ بانٹیں، اور وہ بھی وہ بچے نہیں بانٹتے جن کے گھر کا ماحول نہ دینے والا ہو. بالکل حقیقت سے، بالکل حقیقت سے وہ بچے نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں جو مجلسیں ہیں، مجلس امام حسین، یہ تبرک کیوں بٹ رہا ہے مجلسوں میں؟ کیوں بچوں سے بانٹا جا رہا ہے؟ میں اکثر اس چیز کو پڑھتا ہوں جہاں جاتا ہوں کہ جس طرح شادی بیاہ میں سجا کے لے کے جاتا ہوں نا بچوں کو، فرش عزا پر بھی لاؤ، کیونکہ یہ ہماری سب سے پہلی درسگاہ ہے. یہیں ہمیں تہذیب ملے گی، یہیں رشتہ داری ملے گی، یہیں حقوق ملیں گے. کہا بچوں کو آپ دو، لا کے دو، چھوٹے بچوں کو 4-5 ٹافی لا کے دے دیں، وہ ایک تو سب کھا جائے گا، کل کے لیے بچا کے نہیں رکھے گا. یہ دیکھیں بالکل امام فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیں بچوں کا بچپنا اچھا کیوں لگ رہا ہے امام کو؟
کیونکہ اسے یقین ہے کہ جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. آئیے اب ایک لمحے کے لیے سوچیں, ہم میں سے کتنوں کو یقین ہے؟ لاک ڈاؤن ہلکا سا لگا تھا, ہلکا سا ہلایا پروردگار نے, بھائی نے بھائی کو نہیں پوچھا, اور اگر پوچھ کے بانٹ بھی لیا, ایسا نہیں ہے کہ سب نے یہ کیا, کسی کے لیے کہی جاتی ہے. کبھی کبھی واضح ہوتی ہے, اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں بھی غیرت جاگے اور ہمیں بھی احساس ہو یار دوسروں کو ٹوک رہے خود بھی عمل کر لو. تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بانٹنے والا ایسا لگ رہا تھا خود لے رہا ہے, وہ اس قدر فوٹو, اس قدر گزارشات ہیں, ہلکا سا بتا کہاں سے ہوگا, نوکری چلی جائے گی, رزق کہاں سے ملے گا, یہ بھول گئے رازق کون ہے. کتنوں کا خیال آیا رازق تو اللہ ہے نا. اب دیکھیں یہ باتیں بس اسی حد تک ہیں جو ہم لوگ داد و تحسین تک لے کے آتے ہیں. ان بچوں کی سب سے اچھی کوالٹی دوسری کیا ہے, یہ بانٹ دیتے ہیں. ہمارے یہاں بانٹنے کا رواج ختم. جب تک دیہات میں تھے تو سالن بنتا تھا, چچا کے, تاؤ, پھوپھا سب کے محلے میں تھوڑا تھوڑا تبرکن. اب کیونکہ لائف ہماری ایسی ہو گئی, شہروں میں آ گئے ہیں تو نہیں ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلو کسی کو نہ بانٹو, مرحوم کو تو دے دو بھائی, کسی کو نہ بانٹو, دور دور ہے کوئی بات نہیں, لیکن کم سے کم جو گھر میں بنا رہے ہو اس کو اپنے مرحومین تک تو پہنچا دو. اب اس لیے کیونکہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے, ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, نہ نظر نہ نیاز نہ فاتحہ. اچھا نظر و نیاز کا حساب ہوگا بھئی, حساب جو روزے محشر ہوگا, ایک سوال سا ہے چھوٹا سا بھئی, وہی تو ہوگا نا جو آپ نے اپنی جیب پہ خرچ کیا, آپ نے اوپر خرچ کیا ہے, لیکن جو میں نے لیا اور لے کے کسی کو دے دیا اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے. بھئی ہم سب کا عقیدہ الحمدللہ یہ ہے کہ نام مولا پہ جو خرچ ہو جائے اس میں برکت ہی آئے گی, اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اب جب حساب کتاب کی بات ہی آ گئی تو ایک بات اور پوچھتا چلوں, کس کمائی کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. چھٹے امام کا دور ہے, امام نے ایک جگہ خطبہ میں فرمایا راہ خدا میں ایک خرچ کرو گے 10 نیکی, اور پروردگار رحمان ہے رحیم, ایک کے بدلے, ہاں میرے ساتھ بول سکتے ہیں آپ, ایک کے بدلے 10 دے گا, اور ایک گناہ کرو گے تو کتنے عذاب. ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا, لفظوں سے لطف اٹھائیے گا, بڑا سمجھدار, اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والا. وہ نکلا خطبے کے باہر, مسجد کے باہر نکلا, انہوں نے 10 جگہ سے ایک جگہ سامان چرایا اور 10 فقیروں میں بانٹ دیا. سمجھدار آدمی تھا, کیلکولیشن بڑی بڑی آتی اس کی. کوئی مومن تھا, اس نے پیچھے کر کے بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ, کہا خبردار ابھی سن کے آیا ہوں مولا سے. یہ ہے نا, ابھی سن کے آیا ہوں مولا سے. کیا سن کے آئے ہو؟ کہا ایک گناہ کی سزا, ایک نیکی کی جزا. کہا میں نے ایک جگہ چرا کے 10 بانٹا, بتا گھاٹے میں کون. اب یہاں پر جو ایمان والا تو ڈگمگایا, تھوڑا سا پریشان ہو, بولے یار یہ تو, وہ فوراً امام کی دیوڑی پر پھر, مولا غضب, مولا مشکل, ہاں بتاؤ مشکل کچھ ہے فرماؤ. کہا مولا یہ ہوا ہے. کہا بلا کے لاؤ. سنے میرے نوجوان, کہا اب ادھر آؤ بھائی. جب آگے کہا کیا کر کے آئے ہو, کہا مولا آپ نے کہا کرے بھائی بات پوری سنا کرو. کہا پوری بات یہ کہ ایک پر ثواب جب ہے جب محنت حق حلال کی ہو. اب میں نے بات کہی ہے, اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. اب جب محنت حق حلال ہی کی نہ ہو تب آپ کچھ بھی کرتے رہو. دیکھیں میرا کوئی مدرسہ نہیں چلتا ہے بھائی, میرا کوئی ادارہ بھی نہیں, لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, اب تو سیزن آنے والا ہے, ربیع الاول میں شروع ہو جائے گا. تو ایک منہ دکھائی ہوتی ہے, ایک مہر ہوتا ہے. منہ دکھائی شرن میں ہے اور مہر, دیکھیں سمجھنے والی بات ہے, 2 4 والی بات ہے. منہ دکھائی نہیں ہے, کلچر ہے ہندوستانی. مہر ہمارے کس چیز کا رواج ہے؟ اگر یہی منہ دکھائی جو لائے ہو مہر میں لکھوا لو تو کچھ پریشانی ہے؟ دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. مہر 786 لکھ دو, توہین ہو رہی ہے یہ. 7,000 لکھ دو, 11,000 لکھ دو, 14,000 لکھ دو, یہ چل رہا ہے اب. اور منہ دکھائی میں بڑی بڑی چیزیں دی جا رہی ہیں.
تو یہ میں نے اس لیے آپ کو کہی کہ کچھ چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں لیکن ہے نہیں. اسی طرح ہم نے سوچا ہے کہ نام امام حسین علیہ السلام پر، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر خوشنودی پروردگار کے لیے لاکھوں خرچ کر دو، خمس نکلے یا نہ نکلے. نہیں داد نہ دیں کیونکہ اس سے ایسا لگے گا کہ جو دے رہے ہیں وہ نکالتے، جو نہیں دیتے وہ بیچارے نہیں نکالتے، سب نکالتے ہیں الحمدللہ. آج ایک ایوریج نکالیے ہماری قوم کا ہر فرد کتنا خرچ کرتا ہے بنام اہل بیت علیہ السلام ہر سال. لیکن اگر یہی سسٹمیٹک طریقے سے ہم 20% نکال دیں. اب میں مسئلہ بیان کر دوں. جس مال کا خمس نہیں نکلا وہ نجیس ہے یا پاک؟ میرے ساتھ یہاں پہ بول سکتے ہیں آپ، نجیس ہے یا پاک؟ نجیس. اہل بیت علیہ السلام پاک طاہر، قرآن کی آیت ہے. جس مال کا خمس نہیں نکلا اس مال سے آپ نذر کراؤ. سن لیں، داد تو ہوتی رہے گی، داد کے چکر میں نہ پڑیں. بھئی جس مال کا خمس نہیں نکلا اس مال سے آپ نے کرائی مجلس، اس مال سے کرائی آپ نے افطاری، اس مال سے کرایا آپ نے کوئی بھی پروگرام، صحیح ہے نا. اب جب وہ مال نجیس ہے تو نجیس مال کے معنی یہ ہے کہ آپ مجھے خط بیچ رہے ہو مگر ایڈریس نہیں لکھ رہے لفافے پر. اور جب ملاقات ہوئی گریٹر نوئیڈا میں تو جعفر صاحب نے کہہ دیا قبلہ میں نے تو کئی بار بلایا ہے ریسٹورنٹ. ارے میں نے کہا بھائی ایڈریس تو بھیجتے کبھی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے جس مال کا خمس نہیں نکلا، مسئلہ شرعی ہے، میں نے لباس پہنا اس کا خمس نہیں نکلا، نماز نہیں ہوگی. پوچھنے علماء سے. اب خمس میں ایسا ڈرا دیا ہمیں 20%. اچھا سب دیا کس نے؟ مانگ کون رہا ہے؟ اچھا بچے پہ مانگ رہا ہے کمائی پہ مانگ رہا ہے؟ اب ذرا سوچو، ایک طرف ہم سخاوت علی کا ذکر کر رہے ہیں، دسترخوان امام حسن کی بات کرتے ہیں، سخاوت امام حسین کی بات کرتے ہیں جن پہ کچھ نہیں ہے کھانے کو پھر بھی دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جب بچ جائے تو دے دو. اور یہ بھی میں اپنے لیے نہیں لے رہا، میں تمہارے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے مانگ رہا ہوں. ہمیں 20% پرابلم آتی ہے. گاڑی کا انشورنس کرائیں گے، کھڑی رہے گاڑی لیکن انشورنس ہونا بھائی صاحب چالان بہت بڑا ہے. اپنا انشورنس کرائیں گے، کبھی دین کا بھی کرا لو بھائی، مشکل نہیں ہے. اور جس کو آپ خمس دیتے ہو کبھی اس کو خمس دیتے وقت اپنے علاقے کی ذمہ داریاں بھی بتا دو. یہ بات بھی سن لیجئے. بہت سارے ادارے آئیں گے، میں ایک علاقہ آیا کہوں گا بھائی میں آل انڈیا شیخ کونسل کا جنرل سیکریٹری ہوں، مجھے خمس دے دو. تو خالی خمس لینے کا حق کوئی ہے میرا؟ میں آپ سے یہ بھی تو پوچھوں سرکار آپ مجھے خمس دے رہے ہیں، آپ کے علاقے میں کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب یہاں پہ آپ بھی خاموش ہے کیونکہ مسئلہ بڑا سنگین ہے. خمس جا تو رہا ہے. کتنی آبادی ہے ہمارے یہاں کی؟ سن لیں اس کو بھی. بڑی عجیب غریب باتیں پڑھی نہیں جاتی لیکن دل چاہتا ہے پڑھتا چلوں. کتنے آبادی بتائی جاتی ہے ہمارے یہاں کی؟ ابھی خمس سے ہٹ کے بول رہا ہوں میں. کتنی آبادی ہے شیعوں کی ہندوستان میں؟ خمس تو سب نہیں نکالتے نا، یہ کہہ دیں گے آپ خمس نہیں نکالتے. کتنی آبادی ہے بھائی؟ 4 کروڑ. کوئی 7 بولتا ہے، کوئی 4 پہ مان لیں، چلو 3 پہ سودا کرتے ہیں. 3 کروڑ کی آبادی، فطرہ تو سب نکالتے ہیں. کتنا فطرہ آتا ہے ایک آدمی کا؟ اب دیکھیں میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بول لیں ہلکا ہلکا. چلیے 50 روپے مان لیں، کہیں غریب سب ملا کے 50 روپے تو تھا ایک آدمی کا فطرہ. 3 کروڑ کا 50 کے حساب سے کتنا ہو گیا؟ اب مجھے نہیں معلوم بھائی، دیکھو موبائل میرا بند ہے، کیلکولیٹر کھول کے حساب لگا لو. دیکھو کہنے کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کے درمیان بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات میں پورے ہندوستان کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن آپ اس بات کو اس علاقے پہ بھی عائد کر سکتے ہیں. جب ہمارا 50 روپے کے حساب سے فطرہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو ہم سسٹمیٹک طریقے سے چلائیں تو ہر سال 4 سے 5 کالج ہم کھول سکتے ہیں. ہماری سب سے بڑی دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں کسی چیز دیکھیے، ہو سکتا ہے میری بات سے کوئی اتفاق نہ رکھے، برا نہ مانیے گا، میں بات رکھ رہا ہوں. بہت سے لوگ یہاں کربلا گئے، میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ بھی گئے، میں قافلہ لے کے جاتا ہوں. امام کے جتنے روزے ہیں سب جگہ پڑھائی ہوتی ہے، زیارت کے ساتھ زیارت، پڑھائی کے ساتھ پڑھائی. نجف اشرف کا مکتب سب سے زیادہ مشہور ہے، امام کے روزوں پہ پڑھائی. ہمارے یہاں کے عزا خانے صرف مجلسوں کے لیے ہیں.
میں دیکھیے مجھے نہیں معلوم بھائی یہاں کمیٹی میں کون ہے، تو میں پھر کہہ رہا ہوں بڑے ڈر ڈر کے بولنا پڑتا ہے، کیونکہ یہی ابھی ایک جگہ سے ہٹا دیے گئے، ایک جگہ جا رہے تھے، صاحب نے کہہ دیا آپ نے چیئرمین کے خلاف بولا تو آپ نہیں پڑھو گے۔ میں نے کوئی بات نہیں بھائی، آج سکون مل گیا، چلو کسی نے تو سنی، ایک سال بعد پڑھے مل جل کے محمد والے محمد۔ دیکھیے میرے نوجوانوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے فطرے کا حساب لگاؤ۔ آپ پھر گریٹر نوئیڈا پہ آ جاؤ کہ یہاں کتنی آبادی ہے۔ اگر ہم روز، چاہے مرحوم غلام عسکری صاحب نے چلایا تھا چٹکی فنڈ، میرے بزرگ گواہی دیں گے جہاں جہاں مکتب چلتے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہر جگہ تنظیم کے ادارے، چٹکی فنڈ میں نوجوانوں کو عرض کر دوں، چٹکی فنڈ یہ تھا کہ مرحوم غلام عسکری صاحب نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے تو نہیں کہتا، میں اپنی بیٹی اور ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، جب روٹی بنانا بنام اہل بیت ایک چٹکی آٹا نکال دینا۔ کتنا؟ اب ہماری ماؤں بہنوں کا دل کھلا ہوا ہے، کربلا کی کنیزیں ہیں، وہ ایک چٹکی نکالیں گی؟ پورے سال جو ہم خرچ دیتے ہیں اس سے بچا بچا کے تو مجلس کے پیسے اکٹھا کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں نہیں کرتی؟ دیکھیں خواتین برابر کرتی ہیں، اب وہ کس نہج سے کر رہی ہیں اس پہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو چٹکی فنڈ کی بات ہے کہ اس چٹکی فنڈ سے آج پورے ہندوستان میں ادارے قائم ہو گئے۔ چھوٹا ڈونیشن بھی ہمیں ایک بہت بڑی مدد دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ سسٹمیٹک طریقے سے۔ وہ کیسے؟ اگر صرف ہم فطرے کو کیلکولیٹ کریں اور اس کو صحیح استعمال کرنا شروع کریں تو امام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ مولا کائنات نے کسی کی پیسے سے مدد کو نہیں کہا ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتے چلوں، ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ہمارے یہاں پیسے سے بہت مدد کی جاتی ہے، لاؤ 5 دے دو، 2 دے دو، 3 دے دو، بات ختم کر دو۔ اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد شخص نے کہا کہ مولا میں دنیا کا ایک اچھا کام بتاؤں آپ کو۔ سنیں میرے عزیزو، کون کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ مولا کو۔ ایک عام آدمی، مولا ایک اچھا کام بتاؤں؟ مولا کہا بتاؤ۔ میں نے کہا یار مولا ہو کے دوسرے کی اچھی سن رہے ہیں۔ اب میں نے ایک جملہ کہا ہے، پتہ نہیں کہاں تک آپ تک پہنچی۔ بھائی بتانے والا غیر ہے، امام نہیں ہے، لیکن جب وہ امام سے کہتا ہے اچھی بات ہے تو امام سننے کو تیار ہے۔ امام غیروں کی اچھی سننے کو تیار ہے، کیونکہ ان کا چیلنج ہے کہ ہماری اچھی، ہم اپنوں کی سننے کو تیار نہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ کہا مولا دنیا کا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ امیر غریب کی پیسے سے مدد کر دے۔ اب اہل بیت کا کام تو ذہن انسانی سے غربت کو دور کرنا ہے نا۔ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر جو ہے وہ ذہن انسانی سے غربت کو دور کرنا ہے، سب کو برابری کے حقوق دیے ہیں۔ مولانا کہا بات اچھی ہے لیکن ہم اس کے برخلاف کہیں گے، اس کے اپوزٹ کہیں گے، ہماری بات اس کی الٹی ہوگی اور تم سے اچھی ہوگی۔ اب یہ سوچنا پڑے گا میری اچھی ہے، مولا کی میرے خلاف ہوگی اور اچھی ہوگی۔ کہا کلام معصوم غیر معصوم کا فرق ہے۔ اب سنیں مولانا نے کیا جملہ کہا ہے، ہدیہ سماعت مرحومین کے صالح ثواب کے لیے۔ کہا مولا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ تمہارا کہنا یہ کہ دنیا کا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ امیر پیسہ نکال کے غریب کی مدد کرے۔ علی ابن ابی طالب یہ کہنا چاہتا ہے غریب اللہ کی عطا پہ یقین رکھتے ہوئے کبھی امیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بات ختم، بات ختم ہے۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہ ہے تو تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، امیر المومنین کا لباس بوسیدہ ہے، نالین ٹوٹی ہوئی ہیں، نرم و نازک بستر کو ترک کر دیا ہے، جو کہ سوکھی روٹی کھا کے زندگی گزار رہے ہیں، مگر کسی دشمن کے قلم میں بھی اتنی طاقت نہ ہوئی جو علی کے نام کے آگے غریب لکھ دے۔ سنا ہو تو بتاؤ، کبھی کسی نے لکھا ہو تو بتاؤ۔ فدق چھینا گیا، گلے میں رسی ڈالی گئی، بیت الحزن بنایا گیا، دروازے پہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، حملہ کیا گیا، جان پہ حملہ کر دیا گیا، کوئی غریب نہ کہہ پایا۔ کیوں نہیں کہہ پایا؟ کیونکہ امیر المومنین نے بوسیدہ لباس پہنا مگر ہاتھ نہیں پھیلائے، سوکھی روٹی کھائی کسی کے در پہ ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اور یہاں سے ایک پیغام دے دیا رہتی دنیا تک، اگر علی کے ماننے والے ہو تو بوسیدہ لباس میں زندگی گزار لینا، اس دنیا والے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، جو دیتے بعد میں ہے گاتے پہلے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ یہ اہل بیت ہے، بتاؤ اہل بیت کی زندگی بتائیے، کسی کی زندگی۔ اب ہم تبرک کے نام پہ پیسہ خرچ، صدقے کے نام پہ پیسہ خرچ، عقیقے کے نام پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے مہر اور منہ دکھائی سے میں مناسبت دے رہا ہوں، یہی اگر پیسہ ہم سسٹمیٹک طریقے سے خمس نکال کے کریں،
ہمارا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور کسی کا احسان بھی نہیں ہوگا. مطلب آج میں نے آپ سے کہا مجھے کچھ دے دو، آپ نے 100 روپے دیے مطلب، تو آپ کا احسان ہے. لیکن یہی جب آپ میری مدد خمس کے مال سے کرو گے تو میرا احسان ہے، میں لے رہا ہوں. ایسا نہیں، ہم اپنی کمائی کا آپ گھر جا کے حساب کیجئے گا. میں نے شیعہ قوم میں کوئی نہیں دیکھا جو اپنی کمائی کا 20 سے 30% بنام اہل بیت خرچ نہ کرتا ہو. سب کرتے ہیں، جس کی جتنی استطاعت کرتا ہے. تو جب کر رہے ہیں تو سسٹمیٹک طریقے سے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اور اسی سسٹمیٹک طریقوں کو بتانے کے لیے فرش ازا ہے. اب سوال کرو گے جب نا، آپ کو تو لگتا ہے آپ نے ذاکر سے سوال کر لیا تو ہدایت صاحب ناراض ہو جائیں گے جن کی مجلس سے. ہمارے ہیں یہ، ہمارا معاشرہ ذاکر سے سوال نہیں کرتا، جو پڑھ کے جاتا اس سے. دوسرے سے تو کرتے ہیں. ابھی جو میں پڑھ کے جاؤں گا مجھ سے نہیں پوچھیں گے آپ، مجھے معلوم ہے. میرے بعد جو خطیب آئے گا اس سے پوچھیں گے فلاں صاحب یہ پڑھ گئے. اچھا وہ بیچارہ غلط نہیں بتائے گا، وہ وہی بتائے گا جو آپ پوچھ رہے ہو. میں وہ بتاؤں گا جو پڑھ رہا ہوں. دوسرے قوم دوسرے فرقے سے ہمارا یہی تو جھگڑا ہے. اس سے پوچھو نا جس نے پڑھا ہے، جو وارث کتاب ہے اس سے پوچھو. کیوں ان دروں پہ جا رہے ہو کہ گھوم کے پھر اسی در پر آئیں وہ کہ رکو ذرا جواب لے کے آئیں؟ ہمارے کہتے ہیں سن لیجئے کہ مولانا ہم ذاکر سے سوال کریں گے تو مجلس خراب ہو جاتی ہے. مجلس کے بعد سوال کر لو، کیا پریشانی ہے؟ اچھا ذاکر کو برا کیوں لگتا ہے بھائی؟ اور بلانے والے کو کیوں برا لگتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں بڑی جسارت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک ہے مصلی، ایک ہے ممبر. بھرپور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کو ڈاؤٹ ہو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، مجھے کوئی برائی نہیں لگے گا، خوشی ہوگی مجھے. ایک ہے مصلی، ایک ہے ممبر. ان دونوں پہ آنے کے شرائط تھے، اس کے تو ختم ہو گئے، اب اس کے اب بھی باقی ہیں. وہاں پہ لاتے وقت ہم اس کی قرت دیکھتے ہیں، مدرسے کا پڑھا، ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اچھا وہاں پر کبھی مولوی کو ٹوکتے ہیں آپ نہیں ٹوکتے؟ اب دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ذاکر کے احترام میں نہیں بولتے، اب احترام کے تم اتار دوں تھوڑی دیر میں تاکہ اپنی بات آپ تک پہنچاؤں. اب نماز ہو مثلا مغرب کی کتنی رکعتیں؟ 3، عشاء کی 4 رکعت، سبحان اللہ. اب مولانا اگر عشاء کی 4 پڑھاتے پڑھاتے تیسری پہ سلام پڑھنے لگے تو سب پڑھ لیں گے بھائی؟ سب پڑھتے ہیں یا لقمہ دیتے ہیں؟ دیکھو خوش قسمت ہو آپ جو امام کی اقتداء میں بت کو مت سمجھ رہے ہو. آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے. اس طرح کے نہیں ہو آپ کہ امام جب جس دن چاہے جو چاہے پڑھا دے. ہاں دیکھیں کیسا تنسا تو کیسی داد دی. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک حسین ڈے علی گڑھ میں تھا، میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، تو جب یہ جملہ ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ علماء کے حالات بھی سننا بہت ضروری ہوتی ہے. حسین ڈے تھا، اس میں علامہ علی نقی نکن کو لاسٹ میں صرف 1.5 منٹ دیا گیا. اب علی گڑھ تو بھائی میں بھی وہاں کا اسٹوڈنٹ تو مجھے معلوم ہے، آج جاب بھی علی گڑھ ہے تو وہاں تو بڑی سیاستیں ہوتی ہیں. تو لوگوں نے دیکھو جب کیسے بولیں گے یہ اسلام پر. تو جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے میرے پاس 1.5 منٹ ہے، زیادہ تو نہیں بولوں گا، بس اتنا سمجھ لیں کہ امام حسین کا معجزہ ہے کہ جمعے کی جمعے ہی کو ہو رہی ہے. صلوات پڑھتے ہیں مل کے محمد والے محمد. ہلکا سا بھائی لوگوں نے کہا نا 1.5 منٹ میں کیا بولیں گے. جب اسلام حسین ڈے تھا انہوں نے کہا کہ وہ حسین کا یہ ہے کہ آج بت کی، آج جمعے کی بت کو، یہی امام حسین کا کارنامہ ہے. تو یہ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ پیش نماز عشاء کی 4 رکعت کی جگہ تیسری پہ سلام پڑھے مثلا، اشتباہ ہے، بھول گئے، جان کے نہیں پڑھتا کوئی. یہ بھی ذہن میں رکھے جان کے، کیونکہ جسے مسائل معلوم ہے جان کے نہیں پڑھے گا. اشتباہ میں وہ پڑھنے لگے تو پیچھے سے مجمع کیا کہتا ہے؟ بحول اللہ. لہجہ یہی ہوگا نا، یہی ہوتا ہے. مولانا غلط پڑھ رہے ہیں آپ، میں وہ بھی آداب بتاتا چلوں. جہاں آپ نے کہا غلط پڑھ لیں تو آپ نے خلاف ادب کام کیا، آپ کی نماز باطل، اس کی موجود ہے. سمجھ رہے آپ؟ ٹوکنے کے بھی آداب ہیں میرے عزیزو، ٹوکنے کے بھی. اب جیسی نماز تمام ہوئی، مولانا کبھی مڑ کے ناراض ہوئے پیچھے آج کیسے ٹوک دیا آپ نے؟
صدر صاحب نے ٹوکا، آپ نے کیسے ٹوک دیا مولانا کو؟ نہیں ٹوکا، بات آئی ختم ہو گئی، کیونکہ سب کو معلوم ہے عشاء کی 4 ہے، 3 پڑھائی جائے گی تو ٹوکا جائے گا۔ میں نے نماز کے بعد غور کر کے پوچھا، میں نے کہا بھائی میں ذاکر کو ٹوک دوں تو عوام مارنے کو تیار، یہ کتنا بدتمیز ہے، ذاکر سے سوال کر لیا، ہمارے عالم سے سوال کر لیا، میں نے کہا یہاں کسی نے نہیں مارا مجھے۔ تو میں نے کہا اوہ، اس کا مطلب یہ کہ جو کہتے تھے کہ وہاں ٹوکا نہیں جا سکتا، ان کو نماز کی رکعتیں یاد ہیں، اس لیے غلط رکعتوں پہ ٹوک بھی دیا اور کسی کو برا بھی نہیں لگا۔ تاریخ اسلام بھول گئے تو اب جو چاہے پڑھ دے، داد دو گے اب تاریخ تو یاد ہے ہی نہیں نا میں، ورنہ یہ مجلس ہے، میں آپ سے کہتا چلوں بڑی کڑوی بات ہے، کتنی مجلسیں سنتے ہیں پورے سال میں ہم؟ میں تو حساب والا آدمی ہوں بھائی، تھوڑا سا پورے سال کی چھوڑ دو، 2 مہینہ 8 دن میں کتنی سن لیتے ہیں؟ 68، اتنی تو سن ہی لیتے ہیں نا بھائی۔ اچھا 68 گھنٹے سننے کے بعد بھی اگر 68 باتیں یاد نہ ہوں، اب میں کیسا، میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اچھا یہ تو ذکر وہ ہے جو گنگوں کو بولنا سکھا دیتا ہے۔ اگر ہماری قوم کا نوجوان 68 منٹ نہ بول پائے تو اب یہ وہی ہو رہا ہے کہ جیسے اسکول میں جانا، بیٹھنا اور آ جانا، کیونکہ ہم یہاں پر آئیں ثواب کی غرض سے، اور ہمارے ذہن میں یہی چیز ہے ثواب لینا اور چلے جانا ہے۔ سوال آپ کا بنیادی حق ہے۔ حضرت علی جب منبر رسول پر آئے ہیں کتنے سال بعد؟ 25 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، شہادت رسول کے بعد، وفات رسول کے بعد۔ میں نے دونوں لفظ استعمال کیا تاکہ کوئی سوال کرے تو بعد میں، اب مجلس میں نہیں ٹوکنا چاہیے۔ اچھا مجلس کے بعد آرام سے آپ آئیں، مولانا کا نمبر لیں، مولانا بھی خوش، آپ بھی خوش، کبھی چائے پہ آپ بلا لیں، مہمان نوازی ثواب ہے، اخلاق لے جائیں سائڈ میں، اور جو بات آپ کی ڈاؤٹ فل حق ہے آپ کا، کیونکہ یہ درسگاہ امام حسین ہے یا نہیں؟ یہی تو پڑھتے نا ذاکرین، تو دنیا کی وہ درسگاہ بتاؤ جہاں سوال کی اجازت نہ ہو۔ اچھا جب میں نے درسگاہ کہہ دیا ہے تو میں دوسرا جملہ بھی کہہ سکوں، دنیا کی وہ درسگاہ بتاؤ جہاں نصاب معین نہ ہو، یعنی سلیبس معین نہ ہو۔ ایک بچہ پہلی کلاس سے لے کے، نرسری سے لے کے 12 تک اے فار ایپل پڑھتا رہے، غلط نہیں ہے، واقعی اے فار ایپل ہے، لیکن جب آپ اسکول میں جا کے پہلی کلاس کے بچہ بھی اے فار ایپل، 5th کلاس میں بھی اے فار ایپل پڑھے گا تو آپ کا حق ہے ٹیچر سے کہو، اور کہ بھائی کیا پڑھا رہا ہوں میرے بچے کو، ابھی تک اے فار ایپل پڑھا ہوا ہے، اب اگر ٹیچر کہے کہ میں غلط ہوں تو کہے گا سرکار غلط نہیں ہو، لیکن اب عمر کا تقاضا یہ ہے، اس کا ذہن کھل رہا ہے، اب اسے سیب کے بارے میں بتاؤ، سیب کے فائدے کیا ہیں، سیب کس طرح کی طاقت دے گا، سیب پیدا کیسے ہوا ہے، سیب بنا، یہی تو ہے نا۔ اب مجلس امام حسین درسگاہ بھی ہیں، مگر نہ ہم نے سلیبس معین کیا۔ اب مرزا عمران جو پڑھ کے گئے وہ ہوتا مجھ سے پہلے بھی وہی باتیں پڑھ گئے ہوں، میرے بعد والے آنے والے بھی وہی باتیں پڑھ دیں، یہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں جہاں جاتے ہیں بھائی اس کے یہاں پڑھا کیا جا رہا ہے تو تھوڑا ہٹ کے تھوڑا سا پڑھ لیں، لیکن اگر یہی چیزیں ہم سلیبس کے حساب سے، یعنی ماہ محرم سے پہلے پلان کریں، جیسے افطاری کا پلان ہوتا ہے نا، فلاں دن فلاں کی افطاری، فلاں دن فلاں کی افطاری، اور فلاں دن فلاں کی مجلس، اسی طرح ذاکر کا انتخاب کرتے وقت بھی ہم موضوع دے لیں کہ اس بار 10 مجلس قرآن پہ ہوں، 10 مجلس اخلاق پہ ہوں، 10 مجلس رزق پہ ہوں، لیکن نصاب معین کر لیں، تو ہر ٹاپک کی ہمارے پاس حدیث بھی ہوگی، ہر ٹاپک کی روایت بھی ہوگی، کیونکہ پھر ہمارے بچے سے جب سوال کیا جائے گا تو بالکل وہ یہی جواب دے گا کہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ سنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور پلیٹ فارم ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ اب ہمارے پاس وہی باتیں یاد ہیں، 10-12 باتیں، انکار کسی بات کا نہیں ہے، جنگوں کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر جنگوں کی باتیں کرو تو مجھے جنگوں کے نام سنا دو، آپ 85 جنگیں ہیں، سنا دے 85 جنگوں کے نام، یاد وہی ہیں 8 جنگیں، 9 جنگیں یاد ہیں بس۔ اچھا جنگ کیوں ہوئی یہ بھی نہیں پتا، پوری بات ہے، وہی 10-12 جملے، وہی رٹے رٹائے جملے، اسی پہ بس ذاکر نے جس پہ زیادہ زور لگا لیا یا مجمع سے کہہ دیا کہاں بیٹھے ہو، انہی پہ جواب ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ دیکھیے یاد رکھنا میرے عزیزو، 2 تبرک ہیں، ایک جو مجلس کے بعد بٹے گا اور ایک جو منبر سے ملتا ہے، یہ بڑا اہم پیغام ہے جو میں آپ نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ 2 تبرک ہیں، ایک جو منبر سے ملتا ہے، ایک وہ جو منبر کے باہر۔ آپ کا کون سا تبرک ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں،
آپ کا تبرک کون سا ہے؟ میں نے علماء سے پوچھا، جواب ملا شیعہ قوم کا تبرک وہ ہے جو ذاکر ممبر سے دیتا ہے۔ بعد والا مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ وہ تبرک ہے غیروں کے لیے۔ اب جملے کو سنیے گا میرے عزیزو، کیا مطلب غیروں کے لیے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ امام حسین نے روز عاشور فرمایا میں امام ہونے کے بعد تمہارے دلوں تک میری باتیں اس لیے نہیں پہنچیں گی کیونکہ حرام غذا تمہارے پیٹوں میں بھری ہے۔ نہیں معلوم میرے نوجوانوں تو کہاں تک پہنچی؟ امام نے روز عاشور کہا تمہارے شکم کیونکہ حرام غذا سے پر ہیں اس لیے حق کی باتیں نہ پہنچیں گی، تو تبرک کو رکھا گیا تاکہ نام حسین پہ بٹنے والی حلال غذا غیر قوم تک پہنچے۔ ممبر سے پہنچنے والا تبرک جب سماعتوں سے ہوگا، پیٹ کا نان ممبر کا بعد شیعت کی دعوت دیتا نظر آئے گا، دین پھیلاتا نظر آئے گا۔ اب آپ تاریخ اٹھا لیں، کسی بھی سادات کی بستی کی تاریخ اٹھائے، کسی بھی شیعہ محلے کی تعداد اٹھائے، جب تک تبرک دے رہے تھے۔ اب دشمن نے سازش کر کے تبرک کو پہلے اتنا مہنگا کیا کہ اب اپنے اپنوں کو بٹے گا۔ اب تو باقاعدہ مجلسوں میں انویٹیشن دیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ مجھ سے لوگوں نے کہا ہے یہ کہ اگر ہم پہنچ گئے اور ہمارا انویٹیشن نہیں تو ہٹا دیا جاتا ہے۔ خواتین کی مجلسوں میں زیادہ اب بھی ہے، یہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں چیزیں۔ تبرک کو مہنگا نہ کرو، تبرک کو سستے سے سستا کرتے ہوئے عام کرو۔ 40 سے سیکھو، 80 کلومیٹر کے دسترخوان سے سیکھو، 16 کلومیٹر کے دسترخوان سے، 80 کلومیٹر کے واک سے سیکھو کہ ہر آدمی لیے کھڑا کچھ کھا لو، کچھ کھا لو، کچھ کھا لو۔ یہاں ہم نے جہاں 2-4 بچے اگر کس کو دے دیا، کیوں نہیں بھائی؟ یہ آپ کا ہے کب؟ آپ کا ہے کب؟ کس نے کہا آپ کا ہے؟ جب نام حسین پہ خرید لیا۔ امام حسین ہر کے لشکر کو پانی دے رہے ہیں، آپ غیروں کو تبرک دینے کو تیار نہیں۔ اچھا وہ آئیں گے کیوں؟ سوال یہ وہ آئیں گے کیوں؟ بھائی اس تبرک کے نام پر آتے تھے، یہاں کا تبرک اثر دکھاتا تھا۔ آپ نے وہاں کے تبرک سے بھی روک دیا، یہاں کے تبرک سے بھی روک دیا۔ حقیقت ہے، آج کسی غیر قوم کے لا کے بٹھاؤ، ہمارا ذاکر وہیں شروع ہو جائے گا ساری باتیں کہنا۔ سوال یہ کہ شہزادی آپ سے سوال نہیں کریں گی کہ ایک آنے والے کو آپ نے روک دیا؟ بھئی عزا خانے بنائے کیوں ہیں؟ عزا خانے بناتے کیوں ہیں؟ کیا مجلس مسجدوں میں نہیں ہو سکتی؟ ہوتی ہیں، جمعے کی مسجد مسجد میں ہوتی ہے۔ پھر یہ عزا خانے کیوں بنائے جا رہے ہیں گاؤں میں؟ عاشور خانے کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مسجد میں ہر قوم نہیں آ سکتی۔ پھر میں بات کہوں کس طرح آپ کے سامنے رکھوں؟ مسجد میں ہر فرقے کا آدمی نہیں آ سکتا، ہر مذہب کا، ہر دھرم کا آدمی نہیں آ سکتا۔ شرط ہے مسجد میں کون آئے؟ اب کوئی تو ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہر قوم آ سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہر قوم کی آمد کے لیے عزا خانے بنائے ہیں تو وہ کیوں آئیں گے؟ یا تو اس تبرک کے لیے آئیں گے یا ان باتوں کو سننے کے لیے آئیں گے۔ تو جس طرح عزا خانے بنانا شرعی ذمہ داری ہے، اسی طرح شرعی ذمہ داری ہے ممبر پر بھی اس کو لاؤ جو ہر قوم کو تبرک دے سکے، ہر قوم کو واعظ و نصیحت کر سکے، ہر قوم کو دین کی تعلیم دے سکے۔ صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد۔ میرے بزرگ گواہی دیں گے جو بیٹھے ہوئے یہاں پر کہ پہلے کتنی قومیں مجلسوں میں آتی تھیں، کتنی قومیں آتی تھیں، ہم نے آہستہ آہستہ انہیں روکا۔ اچھا ان کو روک کر خود مضبوط ہوئے ہوتے سمجھ میں آتا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا پروردگار ایک آدمی غریب ہے، روز مانگتا ہے تو اسے دے نہیں رہا، اور یہ مانگ نہیں رہا اس کو دے رہا ہے۔ جناب موسیٰ سے پروردگار نے کہا کل کو جا کے اس سے کہنا تجھے 5 اونٹ ملیں گے مگر پڑوسی کو 10 ملیں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا اس کو کیا برا لگے گا، پڑوسی کو تو 10 ملے، اس کو تو 5 مل ہی رہے ہیں۔ اب جناب موسیٰ بڑے خوشی خوشی اس کے پاس گئے کہ بھائی اللہ تیری غربت کو دور کرے گا 5 اونٹوں سے۔
کہا سبحان اللہ. کہ لیکن بس ایک شرط ہے, پڑوسی کو 10 ملیں گے. انہوں نے کہا مجھے 5 ہی نہیں چاہیے. سیرت نبی پڑھیں. کہا مجھے 5 نہیں چاہیے. کہا بھائی پڑوسی کو ملیں گے, تیرا کیا نقصان ہے؟ کہا میں بھوکا مروں تو مروں, اس کو نہیں ملنے چاہیے. بھائی سوال میرا آپ کے سامنے یہ ہے کہ غیر قوم کو فرش ادا سے روکا تو ہم تو بہت مضبوط ہو گئے ہوتے. ہم تو اتنے مضبوط ہو جانے چاہیے تھے کہ ہمارے بزرگوں کے گھروں کے کنووں سے عریضے غائب ہوتے تھے. جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیں, گھروں کے مٹکوں سے عریضے غائب ہوتے تھے, ہمارے نہر پہ ٹہل رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کے عقیدے یہ تھے کہ نظر و نیاز ہوٹل سے نہیں آئے گا, خود بنے گا طہارت کے ساتھ. ہمارے یہاں پیکنگ کی آ گئی. ہمارے بزرگوں, عقیدے مضبوط ہونے چاہیے تھے نا. ادھر عقیدے مضبوط بھی نہیں ہو رہا ہے, ادھر وہ بھی روکے ہوئے ہیں. تو جواب ہمیں نہیں دینا روزے محشر. یہ تبرک, یہ مجلسیں, یہ عزاداری امام حسین, دین کا پیغام ہماری شرعی ذمہ داری ہے. ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے, اور کس طرح پہنچانا ہے اس کا طریقہ سیدھا سیدھا ہی ہے, سچے بن جاؤ, مت سدھارو کسی کو. نہ میں آپ کو سدھاروں نہ آپ مجھے سدھارو. امام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خود امام کے نقش قدم پہ آ جائیں. پھر چاہے آپ دربار معمون میں ہوں, کوئی آپ کا بگاڑے گا نہیں. ولی عہد بنانا چاہتا تھا, دیکھیے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی اور بڑی ساری دل میں باتیں ہوتی ہیں, ایک مجلس میں ساری باتیں ہو بھی نہیں پاتی. ہمیں اپنے بچوں کے جنم دن یاد ہیں, بزرگوں کی برسیاں یاد ہیں, اماموں کا یاد ہی نہیں رہتا ہمیں. ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کاپی پیسٹ کے عادی تو ہو گئے ہیں, مگر بالکل اسی حد تک جیسے گاڑی میں نوحے چل رہے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں, گھر میں نوحے چل رہے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں. یہ بالکل عام ہو چکی ہے باتیں. میرے عزیزو, چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ سے گزارش کروں گا, 10 منٹ کا وقت, صرف 10 منٹ کا وقت نکال کر اللہ سے باتیں کر لو. کسی سے بات نہ کرو, اپنے وقت کے امام سے باتیں کر لو. اور یہ نہ سوچنا کہ ہم بات نہیں کرتے, ہماری کیا اوقات ہے بھائی. وہ گناہ تلاش کرو کہ جن گناہوں کے سبب امام بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سے. بستر پہ لیٹ کے کیا کبھی ہم روئے ہیں ان محرم میں؟ دیکھیے فرش ادا پہ سب روئیں گے, میں بھی روؤں گا, آپ بھی روئیں گے, یہاں آپ بھی ماتم کریں گے, میں بھی ماتم کروں گا. کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوں اکیلے, کس امام کی یاد آتی ہے تنہائی میں ہمیں؟ شہادت امام رضا آ گئی, کتنوں کو امام رضا کی یاد آئی؟ امام دامن مانتے ہیں ان کے نام پر ہم. بغداد میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا, غالباً ختم کر دیا گیا ہے. وہ پتھر تھا کہ جب امام کو زہر دیا گیا ہے تو زہر اتنا سنگین تھا, مطلب کہ حق کے ممبر ادا نہیں کر پایا دامن وقت میں, کیونکہ دوسرے ٹاپک پہ نکل گئے, وہ بات نہیں کر پایا. امام کو جن انگوروں میں زہر دیا گیا تھا, روایت کہتی ہے کہ وہ زہر اتنا سنگین تھا کہ امام نے جب انگوروں کو لیا ہے تو ہاتھوں کو سفیدی میں بدل دیا گیا. مجھے امام کے حالات پڑھنے تھے, بہت سارے حالات, اور میں سوچ کے آیا تھا, لیکن جب فرش ادا پہ بیٹھا تو ایک نہج, کیونکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ شہزادی پڑھواتی, سوچتا ہوں میں کہ جو میرے ذہن میں وہ پڑھوں. امام کے ہاتھوں کا رنگ سفید ہو گیا, تو امام نے وہ پتھر جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں, امام کو جب تکلیف ہوئی نا تو امام نے سینے سے پتھر کو بیٹھا تھا, اور روایت کہتی ہے اتنا تیز سینے سے دبایا جیسے ابھی پتھر توڑ دیں گے, کیونکہ کلیجہ جلتا تھا. لیکن میرے عزیزو, یہ روایت میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس عالم میں بھی امام کو اگر کوئی یاد ہے تو ہم لوگ سارے, رسول سے لے کر امام رضا تک میں چند جملے کہتا جاؤں گا, اور آپ جو رو سکیں روتے جائیے گا. مجھے ظاہر سی بات ہے بھائی, جب ہمارا کوئی اپنا مرتا ہے تو ہمیں رلایا نہیں جاتا, ہم تصور کرتے ہیں اور روتے ہیں. حضرت علی کے گلے میں رسی کی پھندا تو آپ یاد آئے, شہزادی کے دروازے پہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں تو آپ یاد ہے, مصلحتی تو تھی. امام حسن شہادت وصیت آپ یاد آئے, حضرت علی کی شہادت وصیت مومنین. خود امام حسین جن کا ہم گریہ کرتے ہیں, شہادت کے وقت امام کو کوئی یاد ہے تو آپ.
شیعہ کا لفظ ہے نہیں کہ ہمارے شیعوں کو سلام کہنا. اسی طرح امام رضا غریب الغربا جنہیں کہتے ہیں، مشہد مقدس میں ان کا روزہ ہے، جا کے سرچ کیجئے گا، پڑھیے گا ضرور. میں نہیں پڑھ پایا، میرا وقت ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹ ضرور نکالیے گا ان کے بارے میں. امام رضا نے کس قدر قربانیاں دی، امام رضا کی تعلیم کیا ہیں. امام رضا کی صفتیں بالکل وہی صفتیں جو رسول میں پائی جاتی ہیں. امام رضا نے تاریخ کے دامن سے، تاریخ کے رخسار سے پردہ ہٹایا ہے. رسول نے کل قلم دوات مانگے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ امام رضا کی خدمت میں 25,000 قلم دوات ایک وقت میں حاضر ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یبنا رسول اللہ کچھ فرمائیں. جو امام رضا نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ، یہ پورے روایتیں ہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب ظالم نے ان کو ولی عہد بنانا چاہا، اور یہ زندگی سے لے کے وفات تک کا سلسلہ ہے امام کا، کیونکہ میں صرف اشارے دے رہا ہوں. امام ضامن امام سے ہے، خرمے والا واقعہ امام سے ہے، عید کی نماز پڑھانے جب امام نکلے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب کہا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں تو امام جوتیاں اتارے ہوئے، امامہ رسول اپنے سر پہ رکھے ہوئے. جب نماز پڑھانے نکلے تو تکبیروں کی آوازیں ہیں، اور اس قدر تکبیر و تحلیل کی، تسبیح کی، سبحان اللہ اکبر کی آوازیں کہ ظالم نے جا کے اطلاع دی حاکم کو کہ اگر آج علی بن موسیٰ رضا نے نماز پڑھا دی تو تختہ پلٹ جائے گا، فوراً پیچھے جائے گا، امام واپس آ جاؤ. امام نے واپس آ کے بتایا میرا تعلق علی بن ابی طالب سے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، اگر حکومت چاہیے ہوتی تو مجمع میرے پاس ہے، تختہ پلٹ دوں. واپس آئے. یہ تاریخ کے میں نے اشارے آپ کو اس لیے دیے کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، گھروں کو جا کے آپ دیکھیے. لیکن اس امام کی زندگی میں کس قدر کی زندگی، کس طرح کی زندگی ہے. مدینے سے کہاں بلا لیے گئے؟ خراسان. اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی بہن معصومہ قم آ گئی. اللہ آپ کو توفیق دے کہ جائیں زیارت کے لیے، امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں، شہدائے کربلا کی زیارت کے لیے جائیں. جس کے ساتھ جائیں جانے کی کوشش کریں. ہم یہ نہیں کہتے ہمارے ساتھ جائیں، کسی کے ساتھ جائیں، لیکن معرفت کے ساتھ. دیکھیں 40 ہے، اس بار حالات نہیں جا پا رہے لوگ، حالات ہیں. اس بار بھی پتہ نہیں دلی وغیرہ کے جلوس کا کیا عالم رہے گا، لیکن ضروری نہیں کہ جلوس ہوں تو عزاداری ہو. ہمیں ایک موقع یہ بھی ملا ہے کہ جہاں ہم ہیں وہیں عزا خانہ بنائیں، ہم اپنے آپ کو غمگین بنائیں. سڑک پہ 2 آدمی بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارا گھر لوٹا ہے، ہمارا کنبہ مارا گیا ہے، ہمارے اہل حرم مارے گئے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی شہادت واقعی تاریخ کہتی ہے کہ جب امام کو دربار میں بلا کے زہر دیا گیا تو امام نے ان انگوروں کو چھوا اور ہاتھ سفید ہو گئے. امام نے ان انگوروں کو کھایا، اور جب انگوروں کو کھایا تو اب ظالم کہتا کہاں جا رہے ہو. امام نے ایک معرفت والا جملہ کہا، جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا. یہ آپ ذرا پڑھنا کتنا آسان ہے، ذرا اس کو محسوس کیجئے کہ جس زہر نے ہاتھوں کو سفیدی میں بدل دیا ہو، اس زہر کو کھا کے امام کس طرح گھر کی طرف چلے. اور جب گھر کی طرف آنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا، خادم سے فرمایا کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا، تم دروازہ کھول دینا. تاریخ کہتی ہے کہ امام اسی عالم میں ہے کہ کچھ دیر بعد دخل الباب ہوا، امام کے فرزند آئے، اور امام کے فرزند امام محمد تقی نے آنے کے بعد اپنے والد امام رضا کو جو زہر سے شہید ہوئے ہیں، تاریخ کہتی ہے اس زہر کا اثر یہ تھا کہ پورا بدن سفید پڑ گیا تھا، اور جس پتھر کو میں نے بغداد میں بتایا اس کو سینے سے لگائے تھے، اس کو ہٹا کے وہاں رکھا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ اب امام رضا علیہ السلام کو جب غسل و کفن دیا جا رہا ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، نماز پڑھائے گئے لوگ ہیں، چاہنے والے لوگ موجود ہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ میں جملہ پڑھوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا، وہ جملہ کہ جب اپنے جد امام حسین کے مصائب پڑھوائے جا رہے تھے تو امام جعفر صادق نے کہا، شاعر سے کہا کہ رک جاؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ بے ہوش ہو جائیں. اور امام موسیٰ کاظم کو غش آ گیا تھا. تو اس وقت روایت کہتی ہے شاعر نے کہا، مولا آج میں مصائب پڑھ رہا ہوں، مگر اگر اس کو غش آ گئے تو آپ اٹھانے والے موجود ہیں. مگر آقا
آقا ذرا کربلا کا بھی ذرا تصور رکھیں کہ بیٹا موجود ہے مگر بابا کو جنازہ نہیں دے پا رہا ہے، بیٹیاں موجود ہیں مگر کفن کا انتظام نہیں کر پا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، شہادت امام رضا کا پرسہ دینے آئے ہیں، آئیے وقت امام کو پرسہ دیتے چلے جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے ادھر غریب الغرباء کی شہادت واقع ہوئی، غسل و کفن دیا گیا، شان سے جنازہ اٹھا، غریب الغرباء کا پردیس میں جنازہ اٹھا، دفن کر دیے گئے، مگر بہن معصومہ کم ہے جس کا دل تڑپ رہا ہے، ہائے میرا بھائی گیا ہے، خبر نہیں کس عالم میں ہوگا۔ اب معصومہ کم ایران کے سفر پہ نکلی، جیسے ہی کم میں وارد ہوئی، ارے سیاہ پرچم لگے تھے، بہن کا دل مچل گیا، لوگوں سے پوچھا سیاہ پرچم کیوں ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا 8ویں امام مارے گئے۔ ہائے معصومہ کا دل تڑپ گیا۔ میں کہوں گا اے معصومہ کو، ارے مامام کو شہید ہوتے نہ دیکھا، دل تڑپ گیا، مگر ہائے رے زینب جو اپنے بھائی کو خود خنجر سے ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، سفر کا مہینہ ہے، روز 40 آنے والا ہے، معصومہ کم کو بیت الحزن دیا گیا، 40 دن قیام کیا، بھائی کو روتی رہی، مگر ہائے رے زینب اسیر کری گئی، ایک رسن میں 12 گلے، مگر معصومہ کم روتی تھی، لوگ پرسہ دیتے تھے، مگر جب جب زینب نے رونا چاہا، سکینہ کہتی تھی ہائے بابا، تو شمر کے تماچے ہوتے تھے۔ ارے یہی تو جملے کہتا تھا سید سجاد، الشام الشام الشام، ہائے شام کی غربت ہمیں لے گئی، ہمارا امام ہم سے جدا۔ اِنَّا لِلَّهِ